بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نرس تھی۔ گاؤں میں لوگ مجھے ڈاکٹر نہیں بلانے لگے تو میں نے اپنا کلینک کھول لیا، کیونکہ ڈاکٹر کا سب کام میں جانتی تھی۔ یوں میں کلینک کھول کر بیٹھ گئی کہ اچانک میرے پاس ایک گردوں کا مریض آیا۔ میں نے پیسوں کی خاطر اس کا آپریشن کر دیا اور وہ آپریشن کے دوران ہی مر گیا۔ لوگ سمجھے کہ وہ بیماری کی وجہ سے مرا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے۔ یوں لوگوں نے اسے دفنا دیا اور میں اس کے جنازے پر بھی گئی۔ گھر آتے ہی میں نے ٹھان لیا کہ اب میں کلینک نہیں چلاؤں گی۔ جو ہی رات کا 1 بجا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے تو وہی۔ میرا نام شبانہ ہے، میں سکھر کی رہنے والی ہوں۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن کا نام ثانیہ تھا۔ ابا ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتے تھے۔ اماں لوگوں کو مختلف قسم کے اچار بنا کر بیچا کرتی تھیں۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، دونوں خوبصورت، بالکل اماں پر گئی تھیں، لیکن آنکھیں ابا جیسی تھیں، موٹی موٹی۔ میری دادی کا نام شبانہ تھا اور جب میں پیدا ہوئی تو دادی نے میرا نام اپنے نام پر رکھا۔ مجھے گھٹی بھی انہوں نے ہی دی۔ دادی کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے گھر پوتا ہو، پر اماں میری پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کئی مہینے ہاسپٹل میں رہیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اماں کئی دن سوگ میں رہی، روتی رہتی کہ ان کو بیٹا چاہیے تھا۔ پہلے ہی 4 سال بعد اللہ نے ان کی گود ہری کی تھی۔ ابا کہتے تھے، ناشکری مت کرو، اگر بیٹیاں نہیں ہوتی تو کیا کرتی؟ پر اماں کو صبر نہ آتا۔ وقت لگتا ہے زخم بھرنے میں، اور یوں ہم بہنیں اسکول جانے لگی۔ اماں چاہتی تھی کہ ہم بہت پڑھیں تاکہ جو زندگی غربت میں انہوں نے جی ہے وہ ان کی بیٹیوں کو نہ دیکھنی پڑے۔ وہ اور ابا دن رات ہمارے لیے محنت کرتے تاکہ ہمیں اچھی زندگی مل سکے۔ میں اپنی آپی سے 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ ٹیچر بننا چاہتی تھی۔ اماں کا بھی یہی خواب تھا۔ آپی اماں ابا کی پہلی اولاد تھی۔ سب ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپی سے بہت محبت کرتے تھے، بہت لاڈ سے پالا۔ مجھے اور آپی کو پر کبھی کبھی میرا حق تلف کر جاتے۔ آپی کی ہر خواہش پوری کی جاتی۔ بات ابھی منہ میں ہوتی، ابا فوراً سے پہلے انہیں وہ چیز لا دیتے۔ دادی سمجھاتی رہتی ابا کو، ارے بیٹیاں ہیں، اتنا سر پر نہ چڑھاؤ، پر ابا نظر انداز کر دیتے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک کسک سی رہ گئی۔ شاید آپی مجھ سے زیادہ پڑھائی میں تیز تھی، انہیں ہر کام آتا تھا۔ وہ پڑھائی بھی کرتی، شام کو بچوں کو بھی پڑھاتی، گھر کے کام میں اماں کا ہاتھ بھی بٹاتی۔ انہیں پورے گھر کی فکر ہوتی، اور مجھے بس اتنا یاد رہتا کہ اماں ابا کبھی کبھی میرا حق تلف کر جاتے ہیں، مجھے برابر کا حق نہیں دیتے۔ اماں کا خواب تھا مجھے ڈاکٹر بنا دیکھیں، پر میں تو دادی کے مطابق پھوہر ہوں، کسی کام کاج کی نہیں۔ میں کئی بار دل میں دادی کو بد دعائیں دیتی، جو ہر روز اماں کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیتی۔ میرا دل کرتا کہ کاش دادی مر جائے، گھر میں جو ہر وقت لڑائی رہتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دادی ابا اماں کو کہتی، ارے تمہاری بیٹیوں کو کچھ نہیں آتا جاتا، کل کو سسرال میں ڈگریاں نہیں دیکھنی، انہیں گھرداری سکھاؤ۔ انہیں لگتا تھا کہ ہم سسرال جا کر ان کا نام خراب کریں گی، کیونکہ ہمیں کسی کام کا سلیقہ نہیں ہے، اور مجھے ابھی تک کھانا بھی نہیں پکانا آتا تھا، پر میں سیکھ رہی تھی۔ اماں روز مجھے کچھ نہ کچھ بنانا سکھاتی تھی، پر دادی ڈانٹتی رہتی۔ دادی کے لمبے چوڑے لیکچرز کو میں پس پش ڈال کر اپنا کام کرتی۔ اماں سمجھاتی، بیٹا دادی ہیں، بڑی بھی ہیں، تم ان کے منہ نہ لگا کرو۔ پھر میں آتے جاتے دادی کو چھیڑتی بھی رہتی، جس پر دادی پاس پڑی اپنی چھڑی اٹھا لیتی۔ وہ زیادہ چارپائی پر ہی رہتی تھی، انہیں بس کھانے کی ٹینشن ہوتی تھی۔ ان کا اس عمر میں بھی فرینڈ سرکل بہت بڑا تھا۔ آئے دن کبھی کوئی دادی کی دوست آئی ہوتی، کبھی کوئی۔ مجھے بڑی ہنسی آتی، اس عمر میں بھی کیا باتیں کرتی ہوں گی، پر دادی بڑی ایکٹیو تھیں، صرف باتوں میں۔ انہیں پورے محلے کی خبر ہوا کرتی تھی، سوائے اپنے گھر کے۔ دادی کے تانے ختم نہیں ہوتے تھے، ارے ایک بیٹا نہیں دے سکی میرے بیٹے کو۔ دادی نے بہت پریشر ڈالا تھا ابا پر، دوسری شادی کر لیں، پر ابا نے کہا، نہیں اماں، یہ بیٹیاں نہیں، میرے بیٹے ہیں، اور خبردار جو ان کے بارے میں الٹا سیدھا کسی نے بھی بولا تو۔ میری بڑی بہن ثانیہ بہن کمگو اور شرمیلی سی تھی، میرا ہر کام کرتی،
دادی کی آنکھوں کا تارا تھی ثانیہ۔ اسکول سے آ کر سیدھی دادی کے پاس جاتی، دونوں دادی پوتی نہ جانے کون سی کھسر پھسر کرتی رہتی۔ ابا اماں مجھ پر توجہ دینے لگے، میرا خیال رکھتے، میں جو کہتی مجھے یہ چاہیے وہ ابا لا دیتے۔ اماں سے پوچھتی، اماں پہلے کیوں مجھے یہ سب لا کر نہیں دیتے تھے؟ اماں کہتی، ارے تب تم چھوٹی تھیں اور تمہاری بہن کی ساری اسکول کی ضرورت کی چیزیں ہوا کرتی تھی، اب تم اسکول جاتی ہو تو تمہیں لا کر دے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی تم دونوں میں فرق نہیں کیا میری بچی، نہ ہی کبھی کریں گے۔ کبھی کبھی اماں دادی کے تانوں سے دل برداشتہ ہو جاتی، چھپ چھپ کر روتی بیٹا نہ ہونے پر۔ زندگی میں کبھی ایسے حادثات بھی ہو جاتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابا اماں کی پسند کی شادی ہوئی تھی، کچھ اس بات پر بھی دادی ہمیشہ ناخوش رہیں اور ابا کو کہتی رہیں، ارے میری پسند سے شادی کی ہوتی نجمہ کے ساتھ تو دیکھتے آج تمہارے بیٹے ہی بیٹے ہوتے۔ ابا اور اماں کی لو میرج ہوئی تھی۔ اماں ابا سے 3 سال بڑی تھیں۔ اماں دادی کے کزن کی بیٹی تھیں۔ ابا اور اماں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ آتے جاتے اماں سے ملاقات ہو جاتی۔ ابا اماں کو پسند کرتے تھے۔ ابا کہتے تھے، ارے تمہاری ماں بڑی نخرے والی ہے، جلدی میرے پیار پر یقین نہیں کیا اس نے، مجھے بڑا آزمایا، اوپر سے اپنے 3 سال بڑے ہونے کا رعب بھی جماتی رہتی ہے، وہ آج بھی قائم ہے۔ میں بس اس کے اس مان کو، اس محبت کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا۔ میری اماں کی فیملی پاک پتن کی رہنے والی ہے۔ میری مما بس ایک بھائی اور بہن تھی۔ بعد میں کاروبار نہ چلا تو میری اماں کی فیملی سکھر منتقل ہو گئی۔ یہاں ان کا آبائی گھر تھا جس کو چھوڑ کر وہ پاک پتن چلے گئے۔ ابا اماں کی شادی بہت مشکلات سے ہوئی تھی۔ دادی بس دادا ابو سے ڈرتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ تب کچھ نہ بول سکیں، پر دادا کی وفات پر دادی کی زبان کھل گئی۔ وہ نفرت اور غصہ جو تب کا دبا کر بیٹھی تھیں، اب نکالنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی ان کا دل نہیں ڈرا تھا، جیسی ہو بد دعا دے دیتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتی تھی کہ وہ یہ بد دعائیں اپنے ہی بیٹے کی اولاد کو دے رہی ہیں۔ مجھے دادی شروع سے ناپسند رہیں۔ میری پیدائش پر الٹا مجھے اپنا نام دے دیا اور ساتھ کہتی، ارے تیری جگہ بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں پہلے تو چپ رہا کرتی تھی، اب جب سے کالج جانا شروع کیا تو میں بھی پورا جواب دیتی تھی دادی کو۔ اب جب وہ مجھے کہتی، ارے کاش تیری جگہ بیٹا پیدا ہوتا، تو میں بھی کہہ دیتی، کاش آپ کی جگہ دادا با ہوتے۔ آپ کو نہیں لگتا بہت جی لیا آپ نے؟ دادا با بھی مس کرتے ہوں گے آپ کو؟ جس پر دادی سارا گھر سر پر اٹھا لیتی اور اماں مجھے ڈانٹنے لگتی، ارے کیوں دادی سے بحث کرتی ہو؟ رات کو ابا کو 100 شکایتیں لگاتی دادی، وہ بھی جو میں نے نہیں کی ہوتی، پر جب سن لیتی تو ان کو پورا کرنا ہوتا تاکہ الزام اب سچ بھی تو ہو جائے کچھ۔ میری آپی بہت سمجھاتی، ارے تم منہ نہ لگا کرو دادی کے، کیوں اماں ابا کی شامت لاتی ہو؟ اماں کو باتیں سنا پڑتی ہیں، دادی کہتی ہیں کہ یہ تربیت کی اپنی بیٹیوں کی۔ مجھے اب ذرا فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپی نے BA کیا اور اب گھر پر ہوتی ہیں، بچوں کو پڑھاتی ہیں، اماں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ بس وہ چاہتی تھی کہ ان کی جاب ہو جائے اور اسی دوران ان کو ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی اور ان کی جان دادی کی چڑ سے چھوٹ گئی۔ اب وہ صبح جو نکلتی تو شام کو ہی گھر آتی اور بچوں کو پڑھاتی رہتی۔ میں بھی ان کی مدد کرنا شروع کر رہی تھی۔ میں فیصلہ کر رہی تھی، میرے پاس اتنا وقت نہ ہوتا، پھر بھی آپ ہی پر ترس آ جاتا کہ پتہ نہیں کیوں اتنی محنت کرتی ہیں۔ محنت کرنی پڑتی ہے غریب ماں باپ کی بیٹیوں کو، کیونکہ ان سے شادی کوئی بنا جہیز کے کرنا بھی نہیں چاہتا۔ سب کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، جہیز کم اپنے بیٹے کا سودا کرتے ہیں یہ لوگ۔ اسی دوران 1-2 رشتے آئے جنہوں نے کہا، آپ جہیز میں کیا دیں گے؟ ابا نے کہا جو دے سکے، پر انہوں نے تو کار مانگ لی۔ ابا نے کہا، میں پیٹرول پمپ پر ملازمت کرتا ہوں، وہاں کا مالک نہیں ہوں، آپ لوگ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اور دادی اماں کو ایک نیا ٹاپک مل گیا۔ دادی اماں کہتی، دیکھا اسی دن کے لیے کہتی تھی بیٹا ہوتا تو آج سب تمہارے گھر آتا، اب بیاہ کر جہاں سے بیٹیاں بیانی ہیں۔ پر ابا کہتے، اللہ مالک ہے اماں، جس نے پیدا کیا ہے وہ نصیب بھی کھولے گا۔ اور آپی ثانیہ کے نصیب کھل گئے تھے۔ میرے ہی ماموں لاہور سے آپی کا رشتہ لینے آن پہنچے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، 2 کی شادی ہو چکی تھی، وہ بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے
اب انہوں نے فیصلہ کیا اپنی بھانجی لائیں گے جو ان کا بھی ساتھ میں خیال رکھے گی۔ میرے ماموں اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ماموں فرنیچر کا کام کرتے تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا۔ ان کے ایک بیٹے کی برتنوں کی اپنی دکان تھی جو ان کے سسرال والوں نے کھول کر دی تھی۔ ان کی بیوی بہت مالدار تھی پر وہ اس سے تنگ تھے، وہ اس پر روب جماتی رہتی۔ ان کا بڑا بیٹا نہ چھوڑ سکتا تھا نہ کچھ کہہ سکتا تھا، اس کی اپنی مرضی سے شادی ہوئی تھی۔ ماموں نے بہت سمجھایا تھا پر اس وقت ان پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ دوسرے بیٹے کے لیے بھی ممانی اسی لڑکی نائلہ کی بہن کو بہو بنا کر لے آئے، کیونکہ ممانی چاہتی تھی کہ ان کی بہویں امیر گھروں سے ہوں اور وہ بھی ساتھ میں عیش کریں، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ ممانی سارا دن ان کے آگے بچھی بچھی پھرتی رہتی، ان کی جی حضوری کرتی پر وہ کسی خاطر میں نہ لاتی۔ بات بات پر ان کی لڑائی ہوتی اور پھر ایک دن وہ دونوں بہنیں الگ ہو گئیں اور ممانی کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ کچھ دن کے لیے ممانی اپنے بیٹے کے پاس رہنے چلی گئی پر ان کی بہو نے کہا، اماں گھر کا کام کرو، مہمان نہیں ہے آپ جو یہاں آ کر یوں بیٹھ گئی ہیں۔ اور اس وقت ان کا کوئی بیٹا بھی نہ بولا اور ممانی نے اگلے ہی دن ماموں کو فون کیا، وہ آئے اور ان کو لے کر واپس گھر چلے آئے۔ اب بھی نظر نہیں ملا رہی تھی وہ۔ ماموں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بھانجیاں لے کر جائیں، ان کی ایک ہی تو بہن ہے، ایسے رشتے بھی مضبوط ہو جائیں گے، پر ممانی کی ضد جیت گئی۔ اب جب سب دیکھ لیا تو ماموں کے ساتھ چپ چاپ ہمارے گھر آ گئی۔ وہ شرمندہ تھی کیونکہ انہوں نے کبھی ماما کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا تھا اور اب معافی مانگ رہی تھی۔ ثانیہ آپی کا رشتہ مانگا اور ابا اماں نے ایک دو دن کے بعد ہاں کر دی، اور مزمل جو میرے ماموں کا چھوٹا بیٹا تھا وہ خوش اخلاق اور سلجھا ہوا تھا۔ ماموں نے اسے ہمارے گھر ہی بلا لیا اور چند مہمانوں کی موجودگی میں ان کی منگنی کر دی۔ ہم غریب لوگوں کا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، کہاں آپی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کچھ دے نہیں سکتے، اور کہاں اتنا اچھا رشتہ دیا کہ وہ اپنوں میں ہی چلی گئی اور جہیز ماموں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اماں سے کہا، بس میری بہن چند ضرورت کی چیزیں جو اپنی بیٹی کو دینا چاہتی ہو وہ دے دو، پر جہیز نہیں، اور نہ ہی میں تم پر کوئی بوجھ ڈالوں گا۔ میری اپنی بہن کا گھر ہے، تم بس شادی کی تیاری کرو، ہم زیادہ لوگ نہیں آئیں گے اور نہ ہی کوئی فضول رسمیں ہوں گی۔ 2 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور دادی جو پہلے بہت بولتی تھی اب چپ ہو گئی، جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ قدرت کبھی کبھی ہمارے ایسے امتحان بھی لے لیتی ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ اس دوران دادی بیمار ہو گئی، سب نے ان کا دن رات خیال رکھا پر وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی۔ اماں ابا سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور 2 دن کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اماں تو ایسے روئی جیسے ان کی سگی ماں تھی۔ میری اماں صاف دل کی تھی، بابا کے ہر رشتے کو اپنا سمجھا، اسے عزت دی۔ میرے بابا کے 2 بھائی تھے جنہوں نے کبھی پلٹ کر خبر بھی نہیں لی تھی۔ ایک بیرون ملک چلا گیا اور وہیں سیٹل ہو گیا اور دوسرا کسی اور شہر شفٹ ہو گیا۔ میرے چاچو تھے بھی گھر داماد، جہاں ان کی شادی ہوئی تھی وہ اکلوتی بیٹی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے دادی سے چاچو کو گھر داماد رکھنے کی ڈیمانڈ کر دی اور چاچو وہیں رہنے لگے۔ دادی بڑی خوش تھیں کہ ان کے بیٹوں کی شادیاں امیر گھرانوں میں ہوئیں اور وہ وہیں سے نجمہ کو لانا بھی چاہتی تھی، پر ابا نے کہا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ تب سے دادی کو میری اماں سے بیر تھا۔ میری اماں کا تعلق بھی بابا کی طرح مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ابا کو کاروبار میں نقصان ہوا تو ہماری یہ حالت ہو گئی۔ آج دادی کا 40واں بھی ہو گیا، اب ویسے بھی ان کی عمر ہو گئی تھی، پر نہ جانے کیوں ان کے جانے کے بعد گھر سے رونق ختم ہو گئی تھی۔ گھر خالی خالی لگتا، ایسے لگتا جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ اماں دادی کو یاد کر کر کے روتی، میں کہتی، اماں شکر کرو سکون ہوا۔ اماں مجھے گھورتی، کہتی، شرم کرو، وہ تمہارے باپ کی ماں تھی، وہ میری ماں تھی۔ اور اماں زاروں قطار رونے لگتی اور میں ان کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں آپ ہی اپنے ہونے والے شوہر سے باتیں کر رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ میرا FSC مکمل ہو گیا، اب آگے پڑھائی کا ارادہ ترک کر کے میں جاب دیکھ رہی تھی۔ میرا دل پڑھائی سے اکتا گیا تھا۔ آپ ہی کی شادی میں کچھ دن رہ گئے تھے۔ ماموں نے کہا، دن تھوڑے آگے کر لیتے ہیں، پر ابا نے منع کر دیا۔ آپ سادگی سے نکاح کر کے اپنی امانت کو لے جائیے۔ اور سب بہت خوش تھے، دادی کو تو بھول ہی گئے، ویسے بھی دادی نے کون سا کسی کو سکون سے رہنے دینا تھا جو اسے کوئی یاد کرتا۔
ابا سے اجازت لے کر گھر ڈھول کی رکھوالی۔ میں نے اور میری سب دوستوں نے مل کر خوب ہلا گلا کیا۔ روز بازاروں کے چکر، شاپنگ سب تھکا دیتا، لیکن ہم پھر بھی نہ تھکتے اور روز شام کو سب اپنی اپنی آوازوں میں گانے بجانے شروع کر دیتے۔ اماں اور ابا ہمیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ شاید اس گھر میں خوشیاں اب آئی تھیں، لیکن اس گھر کی خوشیاں اور سکون میری وجہ سے تباہ ہونے والا تھا۔ اماں اندر اندر چھپ چھپ کر رو لیتی کہ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، وہ کچھ ہی دن میں پرائی ہو جائے گی۔ آپ ہی بہت تسلیاں دیتی اور آخر کار شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ ماموں کے گھر سے صرف 3 کاریں آئی تھیں۔ نکاح ہوا، کھانا کھایا گیا اور آپ ہی روتی ہوئی پیا دے سدھار گئی۔ اگلے دن ہم ولیمے پر گئے۔ آپ ہی کا گھر کافی بڑا تھا اور آپ ہی بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ سب آپ ہی کی بہت تعریفیں کرتے، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت۔ ہم آپ ہی کو لے کر گھر واپس آ گئے اور کچھ دن آپ ہی رہیں، پھر مزمل بھائی لینے آئے اور وہ چلی گئی۔ ہمارا گھر خالی ہو گیا، سب اپنے اپنے کمروں میں گھسے رہتے۔ اماں اب اداس پھرتی۔ اسی دوران مجھے ہاسپٹل میں جاب مل گئی، نرس کی جاب تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی، اتنی تھی جس سے میرا گزارا ہو جاتا۔ میرا ٹائم اچھا گزرنے لگا، مجھے اچھی دوستیں ملی۔ ایک دن ہم سب نے پلان بنایا ایک گاؤں دیکھنے کا۔ وہاں گئے، وہ ہمارے ساتھ کی ایک نرس کا گاؤں تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، ہم وہاں خوب انجوائے کر کے آئے۔ 4 دن کیسے گزرے پتا ہی نہ چلا۔ گھر پہنچی تو آپ ہی بھی گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ آپ ہی نے ماموں ممانی کا دل جیت لیا تھا۔ ممانی کہتی تھی، ثانیہ میری بہو نہیں، میری تو بیٹی ہے۔ بیٹی کی جو کمی تھی نا، وہ بس ثانیہ نے پوری کر دی ہے۔ سارا گھر سنبھال دیا ہے میری بچی نے، مجھے تو کام بھی نہیں کرنے دیتی۔ مزمل بھائی بھی آپ ہی ثانیہ کا بہت خیال رکھتے، ان کو عزت دیتے۔ آپ ہی سے سب خوش تھے اور اب گھر والے میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، پر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی۔ ماموں ہنستے، ارے تمہاری دادی چلی گئی خود اور اپنی نشانی چھوڑ گئی ہیں، سب یہ مت سمجھو کہ وفات ہو گئے ہیں، بلکہ دیکھو سامنے بیٹھی ہیں۔ اس بات پر سب نے حیرت سے ماموں کو دیکھا تھا، پر ان کا اشارہ میری طرف تھا، جس کو سمجھ کر سبھی ہنس رہے تھے۔ میرا نام دادی کے نام پر تھا اور مجھے اپنا نام کبھی پسند ہی نہیں رہا تھا۔ کئی بار اماں ابا سے کہا، میرا نام بدل دیں، کیسا عجیب سا نام رکھا ہے آپ نے۔ سب مجھے شبو کہتے اور کوئی مجھے چڑھانے کے لیے شبا مائی بھی کہتا۔ میں غصے سے اسے مارنے لگتی۔ میں جب آج سے 1 سال پہلے گاؤں گئی تھی، وہاں میری ملاقات ندیم سے ہوئی تھی۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، میٹرک کیا ہوا تھا اس نے، آگے نہیں پڑھ پایا کیونکہ اس پر گھر کی ذمہ داری تھی۔ وہ لوگ ذمہ داری کیا کرتے تھے اور گاؤں کے چودھری کا بیٹا تھا۔ جب گاؤں گئے تھے ہم، وہیں رہے ان کے گھر، اچھی خاطرداری کی۔ مجھے وہاں کا ماحول بہت پسند آیا اور دوبارہ پھر سے جانے کا دل کیا۔ مجھے تھا کہ ندیم مجھ سے رابطہ کرے گا، اس نے 1-2 بار میری تعریف بھی کی تھی، پر ہمارا رابطہ کبھی نہ ہو سکا۔ اور آج میں دوبارہ اسی گاؤں جا رہی تھی۔ آپ ہی امید سے تھی، گھر آئی ہوئی تھی۔ میں صرف کچھ دنوں کے لیے جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں جا رہی ہوں، لیکن مجھے لے جایا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہونے والا تھا جس نے میری دنیا، سب کچھ مجھے بھی بدل کر رکھ دینا تھا۔ میں گاؤں پہنچ چکی تھی، میں ایک نرس تھی۔ گاؤں آئی تو سب مجھے ڈاکٹر نہیں بولنے لگے، تو میں نے اپنا وہیں پر کلینک کھول لیا، کیونکہ مجھے ڈاکٹر کا سارا کام آتا تھا، تو میں وہیں کلینک کھول کر بیٹھ گئی۔ اچانک ایک دن میرے پاس گردوں کا ایک مریض آیا، تو میں پیسوں کی غرض سے اس کا آپریشن کر بیٹھی، لیکن دوران آپریشن وہ مر گیا۔ گاؤں والے سمجھے کہ وہ اپنی بیماری سے مرا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ میری غلطی کی وجہ سے مرا ہے۔ یوں لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ میں بھی اس کے جنازے میں گئی اور گھر آ کر ٹھان لیا کہ اب میں کلینک نہیں چلاؤں گی۔ جیسے ہی رات کا 1 بجا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازہ کھولا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے تو وہی مردہ شخص کھڑا تھا جس کا میں نے آپریشن کیا تھا، جس کو آج ہی دفنا کر آئے تھے۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ تمہارا انتظار تھا، بڑی دیر بعد آئی ہو، اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چیخیں مارتی ہوئی دوسرے دروازے سے باہر نکل بھاگی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ جیسے ہی میں بھاگی تو میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گئی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں گاؤں کے چودھری کے گھر تھی۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، تم باہر زمینوں کے پاس گری پڑی تھی۔
ندیم نے دیکھا تو تمہیں اٹھا لایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں ان لوگوں سے کچھ نہ کہہ پائی اور وہاں سے چل دی۔ مجھے ندیم چھوڑنے آیا۔ راستے میں چلتے ہوئے اس نے پوچھا، مجھے بھی نہیں بتاؤ گی کہ کیا ہوا ہے؟ تو مجھے رونا آ گیا اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ ندیم پریشان ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، بتاؤ کیا ہوا ہے ایسا جو ایک ہی دن میں تمہاری رنگت اتنی پیلی پڑ گئی ہے؟ اور میں اس کو ساری بات بتانے لگی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، تمہارا وہم ہوگا، تم نے خامخواہ اس شخص کو ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سب وہم ہے تمہارا۔ تم سب کچھ اپنے ذہن سے نکال دو اور سکون دو اپنے دماغ کو۔ میں اس پر غصہ کرنے لگی اور وہاں سے کلینک کے ساتھ جو میرا ایک کمرہ تھا وہاں آ گئی۔ میرے ساتھ میری دوست بھی رہتی تھی۔ وہ شام کو آ چکی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر تھوڑا سکون ہوا۔ جب وہ آدمی ہمارے ہاتھوں مر گیا تھا تو میری دوست گھبرا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اسی گاؤں میں اس کا گھر تھا۔ میں اسے ساری بات بتانے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی، پھر کہتی، دیکھو میری بات سنو، جب اس کو دفنا دیا تھا نا تب ہم سب وہیں تھے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے، رات کے 11 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو وہی تھا۔ اس نے میری دوست کو چھوڑ کر پھر سے مجھ پر حملہ کیا۔ جیسے ہی میری دوست اس کو مارنے آگے بڑھی تو اس نے اسے عجیب سے انداز سے گھورا اور میری دوست بہت دور جا کر گری۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ ہماری آوازیں سنتے ہی گاؤں کے کچھ لوگ آگے تھے۔ ندیم نے 3-4 لوگوں کو باہر پہرے پر بٹھایا تھا کہ آیا ایسا ہے بھی یا نہیں، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور وہ سب بھاگے ہماری طرف۔ پر آگے سے دروازہ بند ہو چکا تھا اور اس کی گرفت میری گردن پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ندیم بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ وہاں سے ندیم کو دیکھ کر بھاگ نکلا۔ تب سب کو یقین ہو گیا کہ ایسا ہی ہے اور میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ندیم نے مجھے کہا، تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے، پر میں جانتی تھی کہ وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ وہ شخص میرے پیچھے پڑ چکا تھا، وہ مر گیا تھا تو زندہ کیسے ہوا؟ سب پریشان تھے اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اگلے دن گاؤں والوں نے اس مرے ہوئے شخص کی قبر کھودی تو وہ اس میں نہیں تھا، بس ہڈیاں تھی اس کی یا کفن تھا، اور وہاں سے باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب گاؤں کے کچھ بزرگوں نے مجھے ندیم کے ساتھ پاس والے گاؤں ایک پیر صاحب کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سب کو جانے کا کہا اور ندیم کے بتانے سے پہلے ساری بات خود ہمیں بتا دی۔ ہم بہت حیران ہوئے کہ انہیں سب کیسے پتا چلا۔ انہوں نے کہا، آج رات سب تیار رہیں۔ رات کو انہوں نے حصار باندھا، دیے جلائے، میرا ہاتھ پکڑا۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ پیر صاحب نے پڑھائی شروع کر دی۔ اس وقت کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہی اسی حصار میں بیٹھے تھے اور سامنے جو حصار بنایا تھا اس میں اس کو لانا تھا۔ جیسے جیسے پیر صاحب پڑھائی کر رہے تھے ہوا تیز ہونے لگی اور وہ آ گیا۔ سب چیخیں مارنے لگے۔ وہ سر جھکائے اس دائرے کے اندر بیٹھ گیا، مجھے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے بتایا، میری شادی ہونے والی تھی، اس لڑکی نے ڈنڈا مار کر میری بیوی کو ہلاک کر دیا۔ پتا چلا کہ وہ ایک جناتی مخلوق تھی۔ میں جب اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی، ایک آم سے آم توڑنے کے لیے آم پر ڈنڈا مارا تھا۔ پیر سائی نے کہا، اس نے آم پر ڈنڈا مارا تھا، ہمیں تم لوگ نظر نہیں آتے ہو تو تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ اور اس کی جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا، سب گاؤں والے جانتے ہیں وہ درخت ہمارا بسیرا ہے، وہاں کوئی پاس نہیں پھٹکتا۔ اس نے آم توڑا لیکن ساتھ ہی اس نے میری بیوی کو مار ڈالا تھا۔ وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ رہا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا، اگر اسے کوئی دیکھ لیتا تو اس پر فدا ہو جاتا۔ اس نے کہا، میں اس سے بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ پیر صاحب نے کہا، تم اس لڑکی کو نہیں مار سکتے، وہ مسلمان مخلوق تھی۔ اسی وقت ندیم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ندیم نے اسے کہا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ جو تمہارے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی وہی ہو۔ اس نے ندیم سے کہا، تمہاری وجہ سے اس لڑکی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم محبت کرتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے۔ وہ احسان کیا تھا ندیم کو بھی نہیں پتا، اور وہ مخلوق جا چکی تھی۔ مردہ جسم نیچے گر گیا۔ پیر سائی نے ایک تعویذ دیا جسے میں اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہر وقت پہنے رکھتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।